جی جی سمجھ جی رہا ہے، لیکن آپ اس آرگومنٹ کے ہاں، پیچھے ایک ازمپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آبجیکٹیولی رکھا انسانوں کے فطرت کے اندر. تو یہ نہیں، پرائمری آرگومنٹ تو ازمپشن نہیں ہوا نہیں نا. ہے، ثبوت ہے. ازمپشن نہیں ہے، ثبوت ہے. چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے وہ ثبوت اس وقت بھی دیا تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آبجیکٹیولی تمام کے تمام انسان خدا کو پرسیو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. کوئی آدمی اس کا انکار کر کے دکھا دے، یہاں تک کہ ملحد ہو، ایگنوسٹک ہو، یا تھیسٹ ہو، پولیتھیسٹ ہو، مونوتھیسٹ ہو، ڈیسٹ ہو، کوئی سا بھی ہو، ہر آدمی خدا کے تعلق سے تصور کرتا ہے، اور خدا یعنی سپریم بینگ کا تصور کرنے کے بعد وہ انکار کرے گا، تصور کرنے سے پہلے انکار نہیں کرے گا. تو یہ چیز تو ایک کامن سینس کی بات ہے. جی علی بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. جی بہت بہت مبارک مفتی صاحب، ڈیبیٹ بہت بہترین تھی. بارک اللہ یہ فیک. جی ایکچولی یہ سارے ایتھیسٹ جو بھی ہے یہ رچرڈ ڈاکنگ کا اسٹائل ریلیجن بیشنگ کا ٹیکنیک استعمال کرتے. وہ ایکچولی کرسچینٹی کے خلاف تو چل گیا، لیکن اسلام کے خلاف کبھی نہیں چل سکتا ہو، کیونکہ ہماری تھیولوجی مطلب پرفیکٹ ہے، کوئی بھی فلاس نہیں ہے یہ. اور ان کے پاس کوئی اپنا بیسس ہے نہیں، اب اپنی مورالیٹی ہے نہیں، اوریجن آف لائف کے بارے میں آنسر ہے نہیں، واٹ ہیپن بفور دی بگ بینگ اس کے پاس تو آنسر ہے نہیں. یہ لوگ یہ جسٹ ریلیجیس بیشنگ کا ٹیکنیک استعمال کرتے. تو مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے ڈیبیٹ کے تعلق سے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ ایویڈنس آف گاڈ کے لیے جو وہ دیے تھے کہ ہیومن بینگس امیجن گاڈ irrespective آف ٹائم اینڈ اسپیس، so God must exist in the possible world, so God exists in the real world جو آپ بولے تھے. تو میرا اس کے تعلق سے سوال یہ ہے کہ یہ گاڈ کو امیجن صرف ہیومن بینگس کرے تو اس کا مینیفیسٹیشن آبویسلی امیجن کون ہمارے کو تو معلوم نہیں ہوتا آبویسلی کہ دماغ میں کیا امیجنیشن کون کر رہے ہیں. پچھلی جنریشنس اور سامنے آنے والی جنریشنس اس کا معلوم اس طریقے سے ہوتا کہ اس کا مینیفیسٹیشن ہم لوگ آتے ہیں کہ گاڈ کو پرے کرتے تھے، مطلب ایجپشین سیولائزیشن جو بھی سیولائزیشن ہے. لیکن یہ چیز امیجنیشن ہم لوگ اینیملس میں نہیں دیکھے. تو اس سے ایکچولی ایتھیسٹ کا پوائنٹ پروو ہوتا نا سب، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ کریٹر جو سارے مخلوق کا ہے، صرف انسان کا نہیں ہے. لیکن یہ ایتھیسٹ بولتے ہیں کہ گاڈ از دا کریشن آف ہیومن مائنڈ، مطلب ہیومن کا برین اتنا ایوالو ہوا کہ وہ لوگ امیجن کر سکے، اس لیے وہ گاڈ جیسے کانسیپٹ کریٹ کرے. تو ہم لوگ یہ امیجنیشن صرف ہیومن میں دیکھتے ہیں، آپ بھی وہی بولے ڈیبیٹ میں، تو اس سے ان لوگوں کا پوائنٹ پروو ہو رہا. میرے کو ایسا دکھا، اگر آپ اس کی وضاحت کر سکے تو اچھا رہتا. جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ جانور کیا سوچ رہا ہے ہم اس کا پتہ لگا لیں. چونکہ قیاس جو کیا جاتا ہے، انالوجی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ دو سملر چیزوں کے درمیان کیا جاتا ہے. ہمارے اور جانوروں کے شعور میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے. ہمارا شعور جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے اور ان کا بہت ادنا. تو آبویسلی بات ہے کہ ان دونوں کے درمیان قیاس پاسبل نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی جانور سوچ رہا ہے، یا یہ جو جانور سوچ رہا ہے وہی ہم سوچ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جانور کی تعلق سے یہ استدلال جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا. رہی یہ بات کہ وہ آپ کا یہ کہنا کہ بھئی اس سے ایتھیسٹ کا پوائنٹ آف ویو مضبوط ہو جائے گا چونکہ اس سے صرف انسان کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے. جی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آبجیکٹیولی ایک سپریم بینگ کو پرسیو کر سکتے ہیں، تو ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ایک پوری انسانیت شروع سے لے کر پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کسی بھی ایک چیز کو آبجیکٹیولی اسی صورت میں پرسیو کر پائے گی جبکہ وہ خدا کی طرف سے اس کی فطرت میں، اس کے نیچر میں اس کو رکھا گیا ہو. اگر اس کے نیچر میں نہ رکھا گیا ہو تو پھر وہ سبجیکٹیو ہوگی، تو کچھ لوگ اس کو پرسیو کریں گے، کچھ لوگ نہیں کریں گے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، مثلا ایک آدمی اپنے آپ کو یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یا اس کے پاس ایک بیگ ہے جو ڈالر سے بھرا ہوا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا ساری انسانیت پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک یہ تصور کر رہی ہے؟ نہیں. چند ہی لوگ کر رہے ہیں. میں نے یہ جملہ بولا تو ہمیں اس وقت لائیو میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یا جتنے لوگ دیکھیں گے وہی تصور کریں گے. تو یہ ایک سبجیکٹیو پرسپشن ہے یا سبجیکٹیو ادراک ہے. اور جو چیز سبجیکٹیولی پرسیو کی جائے تو پھر وہ پاسبل تو ہوتی ہے لیکن اس کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جو چیز آبجیکٹیولی پرسیو کی جاتی ہے اس کا آبجیکٹیو پرسپشن اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کی طرف سے انسان کے اندر ودیعت کیا گیا ہے. اور یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے، ورنہ پھر انسان کی فطرت کے اندر اس کو کیسے رکھا جاتا؟ جی جی سمجھ جی رہا ہے، لیکن آپ
اس آرگومنٹ کے پیچھے ایک ازمپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آبجیکٹیولی رکھا انسانوں کے فطرت کے اندر. تو یہ پرائمری آرگومنٹ نہیں ہے، ثبوت ہے. ازمپشن نہیں ہے، ثبوت ہے. چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور میں نے وہ ثبوت اس وقت بھی دیا تھا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آبجیکٹیولی تمام کے تمام انسان خدا کو پرسیو کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. کوئی آدمی اس کا انکار کر کے دکھا دے، یہاں تک کہ ملحد ہو، ایگنوسٹک ہو، یا تھیسٹ ہو، پولیتھیسٹ ہو، مونوتھیسٹ ہو، ڈیسٹ ہو، کوئی سا بھی ہو، ہر آدمی خدا کے تعلق سے تصور کرتا ہے. اور خدا یعنی سپریم بینگ کا تصور کرنے کے بعد وہ انکار کرے گا، تصور کرنے سے پہلے انکار نہیں کرے گا. تو یہ چیز تو ایک کامن سینس کی بات ہے. جی یہ بات صحیح ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایویڈنس موجود ہے. لیکن یہ obviously امیجن کر سکتے اس لیے گاڈ موجود ہے بلکہ آپ دلیل دیے تھے. لیکن اس کے پیچھے ایک ازمپشن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، تو یہ سرکولر ریزننگ ہوئی نا بھائی. ابھی میں نے کہا کیونکہ اللہ نے ڈالا، امیجن کر سکتے ہیں، اور امیجن کر سکتے ہیں اس لیے گاڈ ہے. میں لاسٹ میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں، پھر اس کے بعد کوئی صاحب، شاید سید صاحب آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو اسمپشن ہے نا، یہ سرکولر ریزننگ نہیں ہے. سرکولر ریزننگ اس لیے نہیں ہے کہ اگر میرے پاس وہ اس وقت پاور پوائنٹ ہوتی تو میں اسکرین پر دکھا دیتا. ہم نے پہلا کیس یہ رکھا کہ ہم سب کے سب خدا کو پرسیو کرتے ہیں آبجیکٹیولی. ٹھیک ہے. اب اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا اپنا مشاہدہ، یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہوگا اگر وہ عقل مند ہے تو وہ خدا کے بارے میں ضرور سوچے گا، چاہے وہ خدا کا انکار کرے سوچنے کے بعد یا خدا کا اقرار کرے. ایک خدا کو مانے کہ 1000 خدا کو مانے، یہ مشاہدہ ہے ہمارا. اس مشاہدے کے اوپر پہلا مقدمہ ٹکا ہوا اور یہ 100% ایکوریٹ ہے. یہ سرکولر ریزننگ نہیں ہے. اگر آپ اس کو سرکولر ریزننگ کہیں تو میں نہیں سمجھتا شاید آپ سرکولر ریزننگ کی ڈیفینیشن سمجھتے ہوں گے. جی شاید کوئی دوسرے صاحب اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بس مفتی صاحب کی اجازت سے بس جو مفتی صاحب نے آرگومنٹ پیش کیا تھا اس کا تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. تو بیسیکلی تو یہ اینسلم کا آرگومنٹ ہے جو انٹولوجیکل آرگومنٹ اینسلم نے دیا تھا. علی بھائی اگر سنتے ہیں تو ویسے مفتی صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ قوی براہین موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب سے زیادہ مضبوط کوئی دلیل ہے اس لیے پیش کی گئی. مگر ایک بات یہ ہے کہ سامنے والا بھی تو اس کا یعنی کہ ہو نا اس کے اندر تھوڑی سی استعداد ہو جو اس کے سامنے ایسا کوئی برہان پیش کیا جائے جو اس کو سمجھ آئے، ورنہ اس کی تو عقل کے اوپر سے گزرے گا، سر کے اوپر سے گزرے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ قوی براہین موجود ہے، برہان امکان ہے، برہان صدیقین ہے، دیگر جو براہین ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آرگومنٹ ہے اینسلم والا، بیسیکلی آرگومنٹ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے ذہن کے اندر ذہنی طور پر ایسا وجود سوچ سکتے ہیں جو سب سے زیادہ اکمل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آبجیکٹیولی سوچ سکتے ہیں کیونکہ کمال جو ہے وہ سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر ہم خود کمال کو وجود کے طور پر لے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جو بھی چیز اکمل ہوگی وہ تمام نقائص و عیوب اور عوارض سے پاک ہوگی جو ممکنات میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے محتاجی، یہ بدیہی طور پر ہمیں معلوم ہے، یعنی ہمیں یہ بات یعنی ایگزیومیٹیکلی معلوم ہے، سیلف ایویڈنٹلی معلوم ہے، بداہتاً معلوم ہے کہ جو بھی چیز محتاج ہوتی ہے وہ چیز اکمل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی وجہ سے وجود رکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اپنے ذہن میں ایسا وجود سوچیں گے جو تمام کمالات سے متصف ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس میں کوئی جہت امکانی ہے یعنی کنٹینجنسی کا کوئی نہیں ایسپیکٹ نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی عوارض ہے، نہ ہی اس میں کوئی حوادث پیش آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ساری چیزیں جب ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں تو اس کو ذہن میں سوچنا ممکن ہے. پہلی بات یعنی اگر کوئی جیسے اویس اقبال سے بات ہوئی تھی مفتی صاحب کی کہ کیا خدا ناممکن ہے خدا کا ہونا، اگر تو اویس اقبال صاحب یا کوئی ملحد کہے کہ ناممکن ہے نا تو اس کو اس کا اس بات کرنا پڑے گا. بارے اس بات جو ہے جو برڈن آف پروف ہے وہ اس ملحد پہ ہوگا کہ ثابت کرے کہ ناممکن کیسے ہے کہ خدا ایگزسٹ کرے. کون سا لا آف لاجک ٹوٹ رہا ہے، کون سا اس میں یعنی اجتماعی نقیضین ہو رہا ہے، ارتفاعی نقیضین ہو رہا ہے، قانون ہوئیت ٹوٹ رہا ہے، مطلب لا آف آئیڈینٹی، لا آف ایکسکلوڈ، لا آف نان کانٹرڈکشن، کون سا لا وائلیٹ ہو رہا ہے لاجک کا. وہ اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوں گی یہ باتیں جو ویسے اقبال صاحب ہیں اور ملحدین. لیکن خیر نہیں اردو میں ان کو پتہ ہوں گی. جی تو ناممکن نہیں ہے خدا، پہلے الغرضی کے خدا کا ہونا
ناممکن نہیں ہے، پہلے تو ہم نے یہ طے کر لیا، ٹھیک ہے، اگر ناممکن ہے تو آئیکومولک ثابت کر دے کیسے ناممکن ہے. تو پھر اب دو امکانات رہ گئے، یا تو ممکن ہے خدا کا ہونا یا خدا کا ہونا واجب ہے، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے ذہن میں یہ فرض کر لیا، یا فرض نہیں کیا، ہم نے ذہن میں سوچا کہ ایسا ایک وجود جو ہے کم سے کم ممکن ہے جو تمام کے تمام کمالات سے متصف ہے، تو زیادہ اکمل وہ کب ہوگا؟ جب صرف ذہن میں ہے یا خارج میں بھی ہے. اگر وہ صرف ذہن میں ہے نا تو سب سے اکمل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، کیونکہ خارج میں ہونا زیادہ اکمل ہونا ہے. تو اس سے لازم آتا ہے کہ اس کا خارج میں بھی ہونا لازم ہے اگر اس نے سب سے زیادہ اکمل ہونا ہے. یہ بیسیکلی آرگیومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بدیہی طور پر ہمیں معلوم ہے. زبردست. یہ آرگیومنٹ ہے آنسر کا. جی اچھا، یہ جو نقوی صاحب میں ایڈ کر دوں، یہ جو آرگیومنٹ یوز کیا ہے مفتی صاحب نے یا نقوی صاحب بھی اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، یہی حقیقت یہ ہے کہ اسی آرگیومنٹ کا سہارا لارنس کراؤٹ نے یونیورس فرام نتھنگ کے اندر لیا ہے. پہلے ایک پروگرام جو کیا تھا یونیورس فرام نتھنگ، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے جو پہلی ایپیسوڈ ہے اس میں لارنس کراؤٹ کتاب کے مقدمے میں پوٹینشلی کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا اور پریکٹیکلی کسی چیز کا ایگزسٹ کرنا، اس ٹاپک کے اوپر بحث کرتا ہے. اور بحث کرتے وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز پوٹینشلی ایگزسٹ کر سکتی ہے وہ پریکٹیکلی ایگزسٹ کرنے کے لیے اس کی پروبیبلٹی کے چانسز ہیں. یعنی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جو چیز بالکل، یعنی فلسفے کی زبان میں کسی چیز کا بالقوہ ہونا یا بالفعل ہونا، آسان لفظوں میں، تو انسان کے قوا کے اندر یا اس کے خیالات کے اندر یا اس کی فطرت میں، اس کی جبلت میں اس چیز کا تقاضا ہونا کہ وہ ارد گرد جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے تو کسی خالق کا وجود جو اکمل ہو، جس کی ساری وضاحت کر دی، میں ریپیٹیشن نہیں کرنا چاہتا، تو وہ بالاولا پھر بالفعل موجود ہونے کا متقاضی ہے. خیر، یعنی یہ قیاس اولا ہے، قیاس یہ اولا ہے. ہاں، قیاس اولا ہے. اور دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا جو تیسرا یا چوتھا آرگیومنٹ ہوتا وہ یہی ہوتا، قیاس اولا لکھا ہوا تھا میرے پاس وہ سلائڈ کے اوپر. لیکن اچھا، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ میں نے سچوالا کے سامنے پیش کیے تو وہ بھی گم گیا تھا کہ اس کو ماننا پڑا تھا کہ خدا کی ذات بھی موجود ہے اور صفات بھی موجود ہے، چونکہ اس سے مفر نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی آرگیومنٹ ذکر کیا ہے، اور میں اس کو کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ سے بھی مضبوط آرگیومنٹ سمجھتا ہوں. بے شک ایسے ہی، بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا علی بھائی، بہت گفتگو ہو گئی، دوسرے کالرز کو موقع دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں ایک پوائنٹ لاسٹ میں بھائی بہت شکریہ میرا بھائی، دوسرے کالر. ہاں علی بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ.